www.attableek.com, the reviver of Iman. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی نے سب سے پہلے ایک مرد کو پیدا کیا جس کا نام آدم ہے، اور اسی آدم کی تسکین اور سکون کے لیے اللہ تعالی نے ایک عورت کو پیدا کیا جس کا نام حوا ہے، اور ان دونوں کا بصیرہ رب کریم نے سب سے پہلے جنت میں فرمایا، اور پوری جنت کھانے کی ان کو اجازت دی، لیکن ایک درخت سے منع کیا۔ شیطان چونکہ انسانی دشمن بنا تھا، اس لیے کہ تعالی جل شانہ و عما نوالہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ یہ صرف ابلیس کو ہی حکم نہیں تھا، یہ سارے ملائکہ کو بھی حکم تھا۔ ابلیس حقیقت میں فرشتہ نہیں ہے، لیکن آسمانی دنیا میں کثرت عبادت اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے گویا ملائکہ میں شمار ہوا، ورنہ حقیقت میں یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ یہ ناری مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا ہونے والا۔ ملائکہ نوری مخلوق ہے، اور ملائکہ نور سے پیدا ہونے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نوری اور ناری، نور اور آگ، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے جو دلائل دیا احکم الحاکمین کے سامنے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناری مخلوق ہے، یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ جب حکم رب آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، تو حکم رب کے مقابلے میں اپنی عقلی دلیلیں نہیں چلتی، لیکن اس نے اپنی عقلی دلیلیں پیش کی، اور اس نے کہا کہ اللہ، میں آگ سے پیدا ہونے والا اور آدم مٹی سے بننے والا، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو فرشتے بھی یہ دلیل دے سکتے تھے کہ ہم نور کے ہیں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے یہ بات تھی میری مائیں کہ وہ جانتے تھے اللہ کا حکم ہے، اس کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ابلیس کی طبیعت میں شرارت تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کیوں نہ دے، لیکن اگر اس کی طبیعت میں تکبر ہے تو اس کا تکبر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اوہو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، جو پیاس کی وجہ سے سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور اس آدمی کو رحم آیا۔ وہ کنویں میں اترا، اور اس نے اپنے ساکس میں یا اپنے موزے میں یا اپنے جوتے میں یا اپنے شوز میں اس نے پانی بھرا، اور اپنے منہ میں جوتا پکڑ کے باہر لے کر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فاحش، وہ بدکار، وہ گنہگار، وہ مجرم تھا، لیکن اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور ایک وہ عورت ہے
کہ جو نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو تکبر جو ساری عبادتیں کرنے والی تھی، لیکن ایک بلی کو پالا تھا اور پیاسے مارا اور اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھانا نہیں دیا، وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جب معراج میں گیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر کہ بلی اس کو نوچ رہی ہے اپنے ناخنوں سے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ حضرت نے فرمایا، جبریل امین نے فرمایا، اس عورت نے بلی پالی تھی، اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو وقت پر پانی نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ عبادت گزار تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں چلی گئی۔ تو میری مائیں، یہ شرارت، یہ خباثت، یہ تکبر، یہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں دلائل، ہم جو بول دیتے ہیں نا بات بات میں، اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ شریعت مطہرہ نے، پاکیزہ شریعت نے، اللہ اس کے نبی نے جو احکام ہم کو دیے، ان احکام کے مقابلے میں اپنی عقل نہیں چلانا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو قابو میں رکھے۔ تو شیطان نے اپنی عقل چلائی اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے، اوپر والا نیچے والے کو کیسے جھکے گا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رب کریم نے اس کو مردود بنایا، دنیا میں اس کو اتارا، آسمانی دنیا سے اس کو نکالا، جنت سے اس کو نکالا۔ اس نے سوچا کہ جس آدم اور حوا کی بنیاد پر میری جنت گئی، میں انہی دونوں کو کیوں نہ نکالوں، انہی کو جہنم سے کیوں نہ نکالوں۔ اس نے وسوسے ڈالنا شروع کیا، اور اس کے وسوسے حوا کے دل میں اس نے ڈالے۔ میری مائیں، کسی بھی مرد کو پکڑنا ہو تو شیطان عورت کو حربہ بناتا ہے، یہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرأة حبال الشیطان، المرأة حبالۃ الشیطان، عورت جو ہے وہ شیطان کا فندہ ہے۔ کسی کو پھانسنا ہو تو عورت کے ذریعے سے مرد کو پھانس دیتا ہے۔ کسی کو غلط کام پہ لے جانا ہو، کسی کو بدکاری پر لے جانا ہو، کسی کو زنا پہ لے جانا ہو، تو عورت کے ذریعے سے وہ مرد کو کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہماری گواہ ہے کہ ہمارے اکابر صحابہ جب پکڑے گئے رومن امپائر کے ہاتھ میں، تو ان لوگوں نے جیل خانوں میں عورتوں کو پیش کیا، خوبصورت لڑکیوں کو، تاکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے یہ لوگ زنا میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میری مائیں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کے موقع پر ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی عالم میں اس کی موت ہو گئی تو کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائے گا، چونکہ اس کے سینے سے اللہ نے ایمان کھینچ لیا جب تک وہ اس فعل میں مبتلا رہتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ تو شیطان، عورت جو ہے وہ شیطان کا فندہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ پھنساتا ہے، اور عورت کو بھی زندگی بگاڑتا ہے، مردوں کی بھی زندگی بگاڑتا ہے، عورت کو بھی تباہ کرتا ہے، مردوں کو بھی تباہ کرتا ہے، عورتوں کو بھی غلط کاموں پر ڈال دیتا ہے، مردوں کو بھی غلط کاموں پر ڈال دیتا ہے۔ تو عورت کو حبالۃ الشیطان قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عورت اکیلی بن سنور کر بازار کی طرف نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ سنو میری ماں، نبی کا فرمان،
جب عورت بن سور کر بازار کی طرف اکیلی نکلتی ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم 48 میل کا سفر کر رہے ہو تو عورت کو چاہیے کہ اکیلی سفر نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، اس کا شوہر ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا چچا ہو، اس کا پھوپھا ہو۔ ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، وہ محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صرف حج کے لیے شرط نہیں ہے، ہر سفر کے لیے شرط ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو صرف حج کے ساتھ خاص کر لیا، صرف حج کے ساتھ نہیں ہے، تمام سفر جو 48 میل سے زائد کے ہو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ تو شیطان نے وساوس ڈالے حوا کے دل میں اور آدم کے دل میں، اور یہ کہا کہ جس درخت کے کھانے کو منع کیا ہے وہ تو اللہ نے اس لیے منع کیا کہ اصل میں اللہ نہیں چاہتا ہے تمہیں جنت میں رکھنا، تمہیں نکالنا چاہتا ہے، اور جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تم کھا لو۔ کیسی بہترین پتی پر آئی، کیسی بہترین۔ یہی وجہ ہے قرآن میں ہے کہ جب سود اور انٹرسٹ کا مسئلہ اللہ نے اتارا تو شیطان نے مکہ والوں کے دل میں بات ڈالی کہ اوہو یہ محمد تو سود کو حرام کر رہا ہے، حالانکہ انما البیع مثل الربا، بزنس اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود میں 100 دے کر 110 لیتا ہوں، اور بزنس میں بھی تو 100 کی چیز خرید کر کے 110 میں بیچتا ہوں، دونوں ایک ہی تو ہے۔ پھر بے کو جائز، بزنس کو جائز اور سود کو حرام، یہ شیطان نے عجیب پتی پر آئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سود اور بزنس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بزنس میں انسان چیز کے بدلے میں 110 لے رہا ہے، اور سود میں جو اوپر کے 10 لے رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے۔ بزنس میں انسان اپنی محنت کی کمائی لے رہا ہے، اور سود میں کسی غریب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے خون کو چوس رہا ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شیطان اسی طرح خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے بات کو۔ اسی لیے قرآن میں ہے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کو تمہیں مزین کر کے پیش کرے گا، تمہیں کہے گا ابھی تو تم جوان ہو، ارے بچی ہو، کر لو منمانی، کیا ابھی سے تم نیک بن گئی، ابھی سے کیا نمازی بن گئی، ابھی تو لمبی زندگی ہے، جب بری ہوگی تب نماز پڑھنا، جب بڑھاپا آئے گا تب جا کر تسبیح لے کر بیٹھنا، ابھی تو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، ناچنے کودنے کا زمانہ ہے، عیش پرستی اور عیاشی کا زمانہ ہے، نکلو وہ لباس پہنو جو اوروں نے پہنا، تمہارا بدن نظر آئے، تمہارا سطر نظر آئے، تمہیں آزاد رہنا چاہیے، تمہیں قید کیا جا رہا ہے، تمہیں مقید بنایا جا رہا ہے۔ بڑی بہترین پتی پر آتا ہے، اور میری بیٹی اس کی پتی میں آ کر کے اپنے برقعوں کو، چادر کو، اپنے دوپٹے کو، کپڑوں کو اچھال پھینک کر کے راستے کے باہر نکلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے بڑی خوبصورت پتی پر آئی اور فرمایا اگر اس کو کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور نہیں کھاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو جنت میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ آدم و حوا کہنے لگے واہ واہ، جنت میں رہنا تو کون نہیں چاہتا، کھا لیا۔ بس اللہ نے دنیا میں اتارا اور کہا جاؤ تم دونوں کے دونوں دنیا میں جاؤ، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور دنیا میں اتار کر کے فرمایا اب تم سے میں دنیا کو چلانے والا ہوں۔ کائنات کو چلایا آدم و حوا سے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں بھی شاید یہ بات ہوگی کہ کچھ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جدہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دادی حوا کی قبر پر۔ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، وہ جو جدہ میں ایک لمبی سی قبر بتائی جا رہی ہے وہ کوئی حوا کی قبر نہیں ہے، حوا کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی مستند تاریخ میں یہ بات موجود نہیں ہے۔
مستند تاریخ تو درکنار، غیر مستند تاریخ میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے۔ خامخواہ کے لیے لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے۔ بہرحال آدم و حوا دونوں کو دنیا میں اتارا گیا، میل اور فیمیل ان دونوں سے دنیا کو چلایا گیا۔ اب اللہ نے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جب اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کو اللہ آوارہ چھوڑ دے، جانور بنا کر چھوڑ دے، جس طرح چاہے کھائیں، جس طرح چاہے پیے، جس طرح چاہے ہوس پوری کر لے، جہاں چاہے منہ مال لے، جیسے جانوروں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ انسان کو ایسے تھوڑے ہی چھوڑے گا، یہ خلیفہ بنایا گیا ہے تو خلیفہ کے احکام ہوں گے، اس کے نظام زندگی ہوگا، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا۔ اللہ نے اس انسان کو، اس مرد کو، اس عورت کو نظام زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول دیے، کچھ قواعد دیے، کچھ مسائل دیے، کچھ لا دیے۔ انہی لا کو، انہی قواعد کو، انہی مسائل کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ اس شریعت کو لے کر اللہ نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، جو ایک سلسلہ چلا، حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ۔ 1,24,000 کے قریب انسان کی اصلاح کے لیے اللہ نے انبیاء اتارے اور 313 رسول اتارے۔ رسول نبی فرق ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ 313 رسول اور 1,00,000 سے زائد انبیاء اور 104 کتابیں اللہ نے اتاری، 104 کتابیں۔ یہ انسان کی تربیت، اصلاح کے لیے سارا نصاب دنیا میں اتارا، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت دنیا میں اتاری تاکہ انسان صلاح فلاح والی زندگی گزارے، اللہ کو پہچانے، اللہ سے تعلق رکھے۔ ایک نبی اس سلسلے کا آیا جس کو کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حق تعالی نے پہلا نبی پیدا کیا جس کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، آدم علیہ السلام۔ حق تعالی نے محمد الرسول اللہ سے اگلا نبی پیدا کیا جس کا باپ نہیں، ماں ہے، اور اللہ نے ان دونوں سے اپنی قدرت کا کرشمہ بتایا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی وجود دے سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی وجود دے سکتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میرا اصول یہ ہے کہ میل اور فیمیل جب ملتے ہیں تب وجود ہوتا ہے، لیکن میں قانون کا پابند نہیں ہوں، میں بغیر قانون کے، بغیر میل کے ملے ہوئے بھی وجود دے سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا تو حفاتن عوراتن غرلن، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہوں گے، اور بغیر ختنہ کے آئے گا، جیسے پیدا ہوا تھا ویسے۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرشمہ کیوں بتائے گا؟ میری ماں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ چمڑی جو ماں باپ نے بچپن میں ختنے کے موقع پر کتوائی تھی، اس چمڑی کا پتہ ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوگا کہ کہاں گری۔ ایک معمولی سی چمڑی اگر تلاش کرو تو ملے گی بھی نہیں۔ اللہ اس چمڑی کو بھی قیامت میں لا کر کے اپنی اعلان قدرت کو بیان کرے گا کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ جس چمڑی کا تجھے پتہ نہیں تھا میں اس کو بھی واپس لے آیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اللہ بتائے گا کہ میں اتنی قدرت و طاقت والا ہوں۔ تو حق تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر، پھر ان کو آسمانوں میں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد دنیا جہالت سے بھری، خصوصاً عرب، پوری دنیا ہی جہالت سے بھری تھی، لیکن جہاں حضور تشریف لائے وہ تو انتہائی جہالت، اور جہالت کا سب سے بڑا نشان میری ماں تو تھی۔ سب سے زیادہ ظلم تجھ پر ہو رہا تھا، سب سے زیادہ ظلم۔ تجھے کوٹھی پر بیچا جاتا تھا، تجھے ماں نہیں سمجھا جاتا تھا،
ایک اولاد خود اپنی ماں کا سودا کرتی تھی. جب شوہر مرتا تھا تو شوہر کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیتے تھے. یہ طریق ہندوستان کا بھی تھا. جو پرانا ہندوستان تھا اس کو ستی کرنا کہتے تھے کہ برد کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیتے تھے. لڑکی کا پیدا ہونا یہ باعث حیا و شرم تھا. زندہ دفن کر دیتے تھے. زندہ. امام بیہقی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور ایمان لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دور جہالت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور مجھے بہت رلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا واقعہ؟ فرمایا اللہ کے نبی، دور جہالت میں میری بیوی پریگنیٹ اور حاملہ تھی اور مجھے شام کا سفر تھا اور اس زمانے کا سفر برسوں کا ہوتا تھا. وہ ٹرین فلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، برسوں کا سفر. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، تربیت کرنا، لڑکی پیدا ہو میرا انتظار نہ کرنا، مار دینا اسے. میں یہ وصیت کر کے چلا گیا. جب 8 سال کے بعد میں واپس مکان پر آیا تو ایک خوبصورت لڑکی میرے گھر میں ہے. میں پانی مانگتا ہوں پانی دیتی ہے، کھانا مانگتا ہوں کھانا دے رہی ہے. میری بیوی سے پوچھا یہ وہ کون خوش نصیب باپ ہے جس کو یہ بیٹی ملی؟ نبی کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو میری بیوی نے مجھ کو کہا تمہاری بیٹی ہے، برا نہ مانے. میرے تیور بدلے، میں نے 2-4 دن صبر کیا، پھر جا کر اکیلے میں کھدا تیار کیا اور بیٹی کو تیار کیا تفریح کے نام پر، گھمانے کے نام پر، اور بیٹی کو لے کر چلا. 9 سال 8 سال کی میری معصوم بچی. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے. جس وقت میں باندھ رہا تھا وہ رو رہی تھی، یا ابی یا ابی، او میرے باپ میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں تجھے ذلیل نہیں کروں گی. لیکن میں نے اس کا سنا نہیں. وہ چلاتی رہی. میں نے باندھ کر اس کو اندر اتار دیا اور مٹی ڈال دی اور میں سنتا رہا کہ اس کی آواز کب بند ہوتی. جب اس کی آواز بند ہوئی تو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہوگی. اللہ کے نبی، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا. حضرت کی آنکھوں سے بھی دھر دھر آنسو شروع ہو گئے. فبکا رسول اللہ، حضرت رو پڑے. حضرت نے اس کو تسلی دے کر فرمایا خیر جو ہو چکا وہ ہو چکا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے اپنے ماقبل کے پہلے کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن بہرحال افسوس ضرور رہا. مجھے بتانا یہ ہے کہ میری ماں تجھ پر ظلم کا یہ حال تھا. تیرا وجود دنیا کے اندر مستقل برا جانا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا. قرآن نے اس کو خاص انداز میں پیش کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہے تو منہ کالا ہو جاتا ہے باپ کا، یعنی ناراض ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہارا مقام بیان کیا، تمہیں اٹھایا، سماج میں تمہیں عزت دی اور تمہیں وہ مقام دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت میں، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور جب وہ لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے، اچھا رفیق حیات تلاش کر کے، اچھا لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس باپ اور اس ماں کو اللہ جنت الفردوس میں میرے قریب رکھے گا. تمہارا مقام بیان کیا. اللہ کے نبی نے تمہارا مقام بیان کرتے ہوئے ایک روایت میں فرمایا کہ جس کی بہن ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بڑے بھائی نے اپنی بہن کو بڑا کیا اور اس کی شادی کروائی اور شادی کے موقع پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہن کو روانہ کیا، فرمایا ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ بھائی کے اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا. تمہارا مقام اتنا اونچا بیان کیا کہ جب بیٹی بہو بنتی ہے
تو اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جوش ہوتے ہیں، اور جب بیٹی ماں بنتی ہے اور جب اس کو اولاد ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوا کرتی ہے۔ یہ تمہارا مقام بیان کیا کہ تمہارے قدموں میں جنت ہے۔ یہ مقام بیان کرنے کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ معاشرے میں تمہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، تمہیں میراث میں حصہ نہیں تھا۔ میرے اللہ نے قرآن میں پورا رکوع اتارا، چوتھے پارے کے اندر 12ویں رکوع میں، اور تمہارے حصے بیان کیے کہ شوہر مرے تو بیوی کو کیا ملے گا، اور باپ مرے تو بیٹی کو کیا ملے گا، اور بھائی مرے تو بہن کو کیا ملے گا۔ پورا رکوع پیش کیا اور تمہارے حصے بیان فرما۔ تمہارے نام پر قرآن میں سورتیں اتار دی، چوتھے پارے میں مستقل سورتیں، سورہ نساء، سورہ مریم، یہ تمہارے نام کی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے تمہارے حقوق، تمہارے مسائل کو بیان فرمایا۔ یہ ساری باتوں کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میری ماں، معاشرے میں تمہیں بہت ذلیل سمجھا گیا تھا، تمہیں عزت نہیں دی گئی تھی، تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تمہیں ذلیل سمجھا جاتا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں عزت دلائی، تمہیں مقام دلایا۔ تو اب میری مائیں تمہیں بھی چاہیے کہ جس نبی نے دنیا میں تمہیں عزت دی، جس نبی نے تمہیں ایک شوہر کے ساتھ پارٹنر بنا کر کے تمہارا حصہ دلوایا، اور یہ کہا کہ ایک بیوی گھر میں جب آتی ہے تو ملائکہ بن کر آتی ہے، اس کو نوکر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آخری دن پیر کا، اور صبح کو آپ نے کچھ نصیحت فرمائی، اس میں آخری نصیحت تھی الصلاح وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرنا، اور دوسری نصیحت فرمائی اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پر ظلم نہ کرنا۔ تمہیں مرتے مرتے بھی نبی یاد کر کے گیا، قدم قدم پر تمہاری عزت کا مقام بیان کیا، تو اب تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جس آقا نے تمہارا مقام بیان کیا، جس آقا نے تمہیں اٹھایا، تم اس آقا کی شریعت کی پابندی کرو، تم اس نبی کی شریعت پر چلو۔ تمہیں چاہیے کہ اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل طور پر مانے۔ اس نبی نے ایک خوبصورت عورت کے مسائل بیان کیے کہ ایک خوبصورت عورت کیسی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی ساری چیزیں استعمال کی ہے، لیکن دنیا میں بہترین استعمال کی اگر کوئی چیز ہے تو نیک عورت، نیک عورت کو بہترین قرار دیا۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں تمہیں سناؤں میری ماں، ایک واقعہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمالی کرتے تھے، حمالی، حمالی جانتے؟ حمالی کا معنی مارکیٹ میں جا کر اپنے سر پر سامان اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جانا، وہ کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بازار گئے، مارکیٹ گئے، کام نہیں ملا، رات آئے گھر میں۔ میری ماں اس واقعے کو سنے، رات گھر آئے تو گھر آنے کے بعد بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، میں تو انتظار میں تھی، آپ کچھ لے کر آتے تو میں بناتی۔ فرمایا دن بھر میں گھومتا رہا، مزدوری نہیں ملی، منہ چھوٹا ہو گیا، صحابی کا، تھک کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کا مزاج بنایا تھا، مزاج بنایا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بنائی ہوئی عورت وہ کچھ اور ہی ہوتی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، مزاج پر سے مجھے یاد آیا، ایک عورت آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ مرگی کا معنی ہوتا ہے اچانک چلتے ہوئے بے ہوش ہو جانا، وہ بیماری تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں اچھی ہو جاؤں، یہ بیماری اچھی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہن صبر کر لے اس بیماری پر، دیکھو مزاج، صبر کر لے اس بیماری پر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو عورت کہہ رہی ہے اللہ کے نبی سے یقیناً جنت ملے گی مجھے اگر میں صبر کر لوں اس بیماری پر۔
فرمایا ہاں ضرور تجھے جنت ملے گی. تو عورت پوچھ رہی ہے کون گواہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میں تجھے جنت دلاؤں گا اگر تو نے بیماری پر صبر کر لیا. تو اس عورت نے کہا اچھا اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں، کوئی حرج نہیں، میری بیماری رہنے دو، لیکن اتنی دعا کر دو کہ چلتے چلتے جب راستے میں گر جاؤں تو میرا سطر نہ کھلے، میرا چہرہ نہ کھلے، بس اتنی آپ دعا کر دیں. بخاری شریف میں حضرت نے اس کے لیے وہ دعا کر دی. تو وہ راستے میں کبھی گرتی تھی بے ہوش ہو کر، اس کے کپڑے نہیں کھلتے تھے، اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہیں ہٹتا تھا. یہ مجاز بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا مجاز نہیں ہے. ہم ہوتے تو میں اکثر اس روایت پر کہتا ہوں کہ ہم ہوتے تو شاید اللہ کے نبی کو یوں کہتے اللہ کے نبی بیماری بھی دور کرا دیجئے اور جنت بھی دلا دیجئے، دونوں ہی ہو جائے. لیکن وہ مجاز بنا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر سے اللہ کے نبی آ رہے، صحابہ بھی ساتھ تھے، دور دور خیمے لگے ہوئے، حضرت کا خیمہ الگ ہے اور حضرت عائشہ نبی کے ساتھ خیمے میں ہے. رات کا وقت ہے، چاندنی رات ہے، ستارے نکلے ہوئے ہیں. آسمان کی طرف حضرت عائشہ نے نگاہ کی. ایک میں آپ کو پوچھ رہا ہوں میری ماں، آپ پکنک پر جائیں اور کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ رکے اور اس کے بالکنی میں رات میں بیٹھے اور چاندنی رات ہو اور ستارے آسمان پہ نظر آ رہے ہو اور سمندر سامنے ہو جس کا پانی جوش مار رہا ہو اور بڑا خوبصورت منظر ہو، آپ کیا کہو گی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا کہو گے؟ آپ یہی کہو گی 2 دن اور بڑھا دیں، بہت اچھی پکنک ہو رہی ہے، بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے، 2 دن ہالیڈے اور لمبی کر دیں اور بک کرا دیں 2 دن. چونکہ میرا اور آپ کا مزاج دنیا کا ہے، اس لیے ہم اسی نظر سے دیکھیں گے. حضرت عائشہ کا مزاج نبی نے دین کا بنایا تھا، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کو یوں پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی جتنے ستارے ہیں اس کے برابر نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ذہن آخرت کی طرف گیا، اس کے برابر نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جتنے ستارے ہیں میرے عمر کی نیکیاں اس کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ چوک پڑی کہ ایسے وقت میں تو میرے باپ کا نام آتا تھا، آج میرے باپ کا نہیں عمر کا نام آ گیا. تو فوراً عائشہ نے پوچھا فَأَيْنَ أَبِي یا رسول اللہ، میرے باپ کا؟ تو حضرت نے فرمایا عائشہ تیرا باپ جو ہجرت کے موقع پر مجھے لے کر چلا تھا مکے سے مدینہ اور جو میری خدمت کی تھی ہجرت میں اور اللہ کی اس امانت کی حفاظت کی تھی تیرے باپ نے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی اس ایک نیکی کے بدلے میں رکھا جائے تو بھی تیرے باپ کی اس نیکی کا برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ صدیق کا مقام ہے. خیر بات سے بات یاد آ گئی، مزاج جب دینی ہوتا ہے میری ماں تو پھر ہمیں دنیا میں بھی دین نظر آتا ہے، اور جب مزاج دینی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنا مزاج دینی بنانے کی ضرورت ہے. جب تک دینی مزاج نہیں بنے گا وہاں تک کامیابی نہیں ہو سکتی. تو مزاج دینی تھا، شوہر کا منہ چھوٹا ہو گیا تو بیوی نے کہا ارے اتنا چھوٹا منہ آپ کیوں کر بیٹھے؟ اللہ روزانہ کھلاتا تھا تو ہم شکر ادا کر کے سوتے تھے، اس اللہ کو آج بھوکے رکھنا ہے تو ہم بھوکے سو جائیں گے صبر کے ساتھ. آپ بتائیے بیوی کی بات سے شوہر کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی. دونوں بھوکے سو گئے. صبح ہوئی، اس واقعے کو بہت دھیان میں رکھ کے صبح ہوئی وہ شوہر پھر نکلے، دن بھر مارکیٹ میں گھومے، 1 پیسے کا کام نہیں ملا. رات میں واپس آئے، فرمایا کچھ لائے؟ فرمایا کچھ. 2 دن بھوک کے گزر گئے. تیسرے دن شوہر جب نکلے تو بیوی دروازے تک گئی، سلام کر کے الوداع کہا اور دعا دی. میری ماں یہ سنت ہے کہ شوہر جب روزی روٹی کے لیے نکلے تو تم دروازے تک جاؤ چھوڑنے، اس کو سلام کر کے الوداع کہو، اس لیے کہ وہ تمہارے خاطر اٹھ کر جا رہا ہے، اہل و عیال کے خرچے کی خاطر جا رہا ہے.
تو دروازے تک گئی، دعا دی، اور پھر اپنے شوہر کو یوں کہا کہ دیکھو میرے سرتاج، 2 دن سے تم بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی ہوں، آج تیسرا دن ہے، تم تو تقوی والے ہو، حرام نہیں کھاتے، لیکن اگر آج بھی کام نہ ملے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں کوئی حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا۔ میں حرام کا لقمہ کھانا نہیں چاہتی ہوں، میں آج بھی آپ کے ساتھ بھوکی رہوں گی، لیکن حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ جب بیوی کا یہ جواب ہوگا تو شوہر کا بھوکے پیٹ بھی جی کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ جب ہے جب کہ مزاج بنا ہو۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، ابو طلحہ سفر سے آئے، بچہ بہت بیمار تھا، پہلے سے بیمار، گھر میں آ کر پوچھا، لمبے سفر سے آئے تھے، پوچھا بچے کا کیسا حال ہے؟ فرمایا ہدا کے 2 معنی، اطمینان ہو گیا۔ اطمینان کا معنی انتقال ہو گیا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو انتقال ہو گیا اطمینان ہو گیا، اور طبیعت ٹھیک ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو طلحہ سمجھے کہ شفا یاب ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی نے رات میں مجامعات اور ملاقات کے لیے بھی بلایا ابو طلحہ کو، اور رات میں مجامعات بھی کی۔ صبح کو جب غسل کر کے نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی پوچھ رہی ہے کہ اگر کسی نے امانت دی ہو اور امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کی امانت دے دے۔ فرمایا بچہ امانت تھی، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرمایا کب؟ فرمایا تمہارے آنے سے کچھ پہلے۔ کہا تو نے نہیں بتایا؟ کہا نہیں، تم لمبے سفر سے آئے تھے، تمہاری رات خراب ہو جاتی، تمہاری نیند، ویسے بھی تم تھک کر آئے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ فرمایا تو نے ملاقات اور مجامعات کے لیے بھی مجھے تیار کیا؟ فرمایا ہاں، میرے دل سے پوچھو کہ اس وقت میں نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھا تھا۔ میری ماں، میرا بچہ انتقال کر جائے اور بیوی اس کام کے لیے تیار ہو، آپ انداز لگائیں، آپ بھی تو مائیں ہو، آپ بھی تو ماں ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بیچارہ شوہر اپنے جاب پر ہے، اپنے دکان پر ہے، کاروبار پر ہے، اور ابھی گھر میں نہیں آیا اور ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے۔ اس کی تکلیف کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابو طلحہ محلے کی مسجد کے بجائے سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور نبی علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات میں جو ملاقات ہوئی، اللہ تجھے لڑکا عطا کرے اور وہ حافظ قرآن ہو۔ وہ حمل ٹھہر گیا، اس سے لڑکا پیدا ہوا، بخاری شریف میں ہے وہ حافظ قرآن ہوا، اور اس بچے سے 9 بچے پیدا ہوئے، بخاری شریف میں ہے وہ 9 بھی حافظ قرآن ہوئے، اور روایتوں میں ہے کہ 300 سال تک ابو طلحہ کی نسل میں فقہا اور محدثین پیدا ہوئے۔ یہ ایک صبر، یہ ایک ماں کی اپنے شوہر کی، بیوی کے اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری، وفاداری، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ نسلوں تک دین زندہ رہا ان کے اندر، اور معمولی دین نہیں، بڑے بڑے فقہا اور محدثین پیدا ہوئے، حفاظ پیدا ہوئے۔ تو میری مائیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو زندگی تمہیں دے کر گئے ہیں، اس زندگی کو تم اپناؤ، اس زندگی کو تم بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو جو شریعت تمہیں دے کر گئے۔ میں اکثر مستورات کے بیان میں کہتا ہوں کہ میری ماں، جب تو نماز پڑھتی ہے تو تیرا معصوم بچہ یا بچی، نواسا یا نواسی، پوتا یا پوتی، وہ بھی سجدے میں جاتے ہیں، جو 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، انہیں کچھ پتہ نہیں نماز کیا ہے، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، لیکن وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ میری ماں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر تیری نماز قبولیت کے لائق نہیں ہوگی، اس معصوم کے سجدے کے صدقے میں اللہ تیری نماز کو بھی قبول کر لے گا۔ اور سنو، تمہیں بہت نفلی عبادت نہیں دی گئی، تمہیں بہت نفلی عبادت نبی نے نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلت خمسہ، جس عورت نے 5 نمازیں پڑھ لی فرائض اس کے سنتوں کے ساتھ، وصامت شہرہا، اور پورے مہینے کے روزے رکھ لیے رمضان کے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، دخلت بِأَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، قیامت کے دن جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا ایک عورت کو جس نے اطاعت و فرمانبرداری کی اپنے شوہر کی. تو میری مائیں، ہمیں چاہیے کہ دیندارانہ مزاج ہمارا بنائیں، ہماری طبیعت میں نیکی ہو، ہماری طبیعت غیبت سے پاک ہو، برائی سے پاک ہو، کینہ اور کپٹ سے پاک ہو. ہم جس گھر کے اندر بہو بن کر آئیں وہاں بیٹی بن کر کے رہیں. میں اپنا واقعہ سناؤں. بمبئی میں میرے ملنے والے ہیں، یتیم بچہ مجھ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد انتقال ہو گیا. اس بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا. بڑا کاروبار اللہ نے ان کو دیا ہے. میں نے اس بچے کا نکاح پڑھایا. 3-4 مہینے کے بعد پھر میں گیا. ان کے مکان میری دعوت تھی. میں نے ان کی ماں سے پوچھا کہ خالہ ماں کیسی بہو ملی؟ تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب بہو نہیں ملی، بیٹی ملی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہ جب گھر میں آئی 2-5-10 دن میں نے اس کو جانچ لیا اچھی طرح. پھر میں نے اپنی الماری، مکان، سب کی چابی اس کو دے دی کہ بیٹی یہ چابی، بس مجھے تو 2 وقت روٹی دیتی رہنا، میں اللہ اللہ کروں گی. اس نے چابی لے لی، 2 دن اپنے پاس رکھی اور 2 دن کے بعد پھر وہ چابی مجھے واپس کی اور مجھے واپس کر کے یوں کہا کہ امی آپ میری ماں ہو، یہ چابی آپ ہی کے پاس رہنے دیجیے. میں آپ کو 2 وقت نہیں 4 وقت کی روٹی دیتی رہوں گی. مجھے ضرورت پڑی میں آپ سے لوں گی کہ آپ میری ضرورت کو پوری کیجیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. چابی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، مصلی پر بیٹھ کر اور اللہ اللہ کرتی رہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بیٹی بن کر خدمت کروں گی، بہو بن کر کے گھر میں نہیں رہوں گی. جب یہ اخلاق کریمہ ہوتے ہیں، میری مائیں فرنیچروں سے گھر میں سکون نہیں آتا، شاندار بنگلے سے سکون نہیں آتا، اچھے اخلاق سے سکون آتا ہے. مکان چھوٹا ہو لیکن اچھے اخلاق ہو وہ مکان جنت بنتا ہے. اور فرنیچر اور بنگلے اور سب کچھ ہو لیکن گھر میں سکون نہیں، جھگڑا ہے. بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی، وفاداری نہیں کرتی. میں نے ابھی ایک انگلینڈ کے ایک بیان میں مستورات میں کہا، جب میرے کانوں پر ایک آواز آئی کہ بیوی کماتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ شوہر کا مجھ پر کیا احسان ہے، میری روزی روٹی تو اللہ کہیں سے بھی دے دے گا، اس میں شوہر کا مجھ پر کیا احسان. میرے کان پر جب یہ آواز آئی تو میں نے مستورات کے بیان میں کہا اللہ روزی روٹی تو سبھی کو دیتا ہے لیکن کسی کو ذریعہ بھی تو بناتا ہے. تیرا شوہر تیرا ذریعہ ہے تیری روزی روٹی کے دینے کا. جیسے غریب کا ذریعہ مالدار ہے اور مالدار کا ذریعہ اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، کاروبار کے ذریعے سے مالدار کو روزی ملی، غریب کے مالدار کے ذریعے سے غریب کو روزی ملی. بیوی کو اسی طرح شوہر کے ذریعے سے روزی ملی. دیتا وہی ہے سب کو لیکن ذریعہ کسی نہ کسی بناتا ہے. ہر ذریعے کا بھی احسان ماننا چاہیے. شوہر ذریعہ ہے سکون کا، اطمینان کا، اس کو ذریعہ سمجھنا چاہیے. تو بہرحال میری مائیں ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی دیندارانہ ہو، تقوی والی ہو. مسلم شریف کی روایت ہے، آج صبح ہی میں نے فجر کے بعد پیش کی کہ مسلم شریف میں ہے کہ جب عورت اٹھتی ہے نماز کے لیے اور ہاتھ میں پانی لے کر شوہر کے چہرے پر ذرا سا چھڑک دیتی ہے اور محبت سے کہتی ہے اٹھ جاؤ میں بھی نماز پڑھوں، آپ بھی پڑھو، فضحک اللہ تعالی، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہنستا ہے. واہ میری بندی واہ. اسی طرح شوہر اٹھتا ہے اور ہاتھ میں پانی لے کر اپنی بیوی کے منہ پر ہلکا سا چھینٹ دے کر کہتا ہے اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، تو اللہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. واہ میرے بندے، تو نے اپنی محبوبہ کو بھی میرے لیے جگایا. تو میری مائیں ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ نے قرآن میں نے جو آیت پڑھی سورہ تحریم کی آیت ہے، جی تو چاہتا تھا میں سورہ تحریم کی تفصیل کرتا، اس لیے کہ سورہ تحریم تمہاری اصلاح کے لیے اتری ہے، تمہاری اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، عورتوں کی اصلاح کے لیے. اللہ نے سورہ تحریم میں 4 واقعے بیان کیے. ایک واقعہ بیان کیا، میں اشارات کر دوں، تفصیل کا وقت نہیں. حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں. ایک پارٹی تھی،
زینب اور یہ دوسری پارٹی تھی. اللہ کے نبی عصر کے بعد ساری عورتوں کے گھر پہ جاتے تھے، تمام اپنی بیویوں کے وہاں، تو زینب کے وہاں شہد کا شربت پیتے تھے. عائشہ حفصہ کو یہ پسند نہ ہوا کہ کیوں وہاں پیتے ہیں. انہوں نے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ بنایا کہ جب میرے اور حفصہ تیرے مکان پر نبی آئیں تو ہم یوں کہیں گے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. حضرت جب آئے تو عائشہ نے کہا حضرت آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی. حفصہ نے بھی یہی کہا. حضرت نے فرمایا میں نے تو شہد کا شربت پیا. فرمایا اب تعویل، عورت جب تعویل کرتی ہے نا تو اس کی تعویل کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. عائشہ نے کہا کہ ہاں وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ بدبودار چیز کا رس لے کر آئی ہوگی. عجیب و غریب تعویل کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ شہد میں بدبو آ گیا ہو. عورتوں کی تعویل اس انداز کی ہوتی ہے کہ میں کہا کرتا ہوں رونا مگرمچھ کا ہوا کرتا ہے. جو آنسو جو بہتے ہیں نا وہ حقیقت کے نہیں ہوتے، وہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، جھوٹے آنسو ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے کبھی شوہر کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، کبھی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، کبھی بھائی کو بہن سے جدا کر دیتی ہے، اور کبھی معاشرہ اور سماج سے الگ ایک اپنی مستقل زندگی گزارتی ہے. میری مائیں یاد رکھو، معاشرے کو توڑنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. سنو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس نے کسی معاشرے کو توڑا اللہ 10 نسلوں تک اس کو توڑے گا. بہت سخت جملہ حضرت کا ہے. جس نے کسی معاشرے کو توڑا 10 نسلوں تک اللہ ان کی نسلوں کو توڑے گا. اس لیے معاشرے کو نہ توڑو، باپ کو بیٹے سے جدا نہ کرو، بیٹے کو باپ سے جدا نہ کرو، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرو. تیرے حقوق تو مانگ لے، تیرے حقوق تو مانگ لے، تجھے بالکل اختیار ہے، لیکن ایسا نہ کر. پلان غلط نہ بنا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شوکن ہے، بخاری شریف میں ہے، میری ایک شوکن ہے اور میرا شوہر سفر سے آیا اور میں اس عورت کو، میری شوکن کو طلاق دلانے کے لیے یوں کہوں جھوٹ موت کہ اس سفر میں شوہر میرے لیے یہ لایا وہ لایا فلاں لایا، حالانکہ کچھ نہیں لایا، تو کیا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا کلابے سے 100 بے زور. جیسے ایک لائر نہ ہو اور لائر کا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو لائر بتائے، اور ایک عالم نہ ہو اور عالم کا لباس پہن کر اپنے آپ کو عالم بتائے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کچھ نہیں دیا اور تو نے نعمتوں کا لباس پہن کر کے جھوٹ کا لباس پہنا، اللہ کی لعنت تجھ پر اترے گی. تو میری مائیں حربہ استعمال نہ کرے. عائشہ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھی وہ رس چوس کر کے لائی ہوگی. حضرت نے فرمایا اچھا میں اب سے زینب کے وہاں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، بلکہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہوں. اللہ نے فوراً آیت اتاری، فرمایا میرے نبی جس چیز کو میں نے حلال کیا اس کو تم نے حرام کر دیا. تبتغی مرضات ازواجک، ہاں بیویوں کی رضامندی میں، بیویوں کی خواہشات میں تم نے یہ کیا. اچھا چلو ہو گیا، میں اس سے نکلنے کا راستہ تمہیں بتاتا ہوں. تحلت ایمانکم، کفارہ دے دینا، حلال ہو جاؤ گے، شاید حلال ہو جائے گا. اب حضرت نے پورا واقعہ رکھا عائشہ اور حفصہ کے سامنے، تو کہنے لگی تمہیں کس نے بتا دیا؟ فرمایا اللہ نے مجھ کو بتایا. اور پھر اللہ نے آیت اتاری کہ پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان کو کہو کہ توبہ کرے عائشہ اور حفصہ، اس لیے کہ ان کے دل کالے ہو چکے. بہت سخت جملہ، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر توبہ نہیں کی تو پیغمبر غم کی بات نہیں، یہ علیحدہ ہو جائے، اللہ تیرا معین و مددگار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اور پیغمبر اگر تو نے ان کو طلاق بھی دے دی تو میں اس سے اچھی عورتیں لے آؤں گا تیرے لیے. ان عورتوں کی صفات کیا ہوگی؟ سنو میری مائیں، وہ عورتوں کی صفات عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
قانتاتن طائباتن عابداتن سائحاتن سیباتن و ابکارا، میں دوسری عورتوں کو لے آؤں گا جو عبادت گزار، مسلمان، مومن، روزہ رکھنے والی، قناعت کرنے والی۔ اللہ اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے، قرآن کی پڑھنے والیوں، تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی ان صفات کو اپناؤ، تم عابدہ بنو، تم جو ہے مومنہ بنو، تم مسلمہ بنو، تم روزے دار بنو، تم قناعت کرنے والی بنو، یہ صفات تم میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ اللہ نے بیان کیا، میں اشارات کروں۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط اور نوح کی بیوی دونوں پیغمبر ہے، لیکن دونوں کی بیوی ایمان نہ لائی اور نبی کی مخالفت کی، شوہر کی مخالفت۔ تحت عبدین الصالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہمارا حکم ہوا ان دونوں بیویوں کو جاؤ جہنم میں ذلتیوں کے ساتھ۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، میری مائیں، اگر تم نے اپنی زندگی نہیں بنائی اور تم دینداری پر نہیں آئی تو تمہارے شوہر کا دیندار ہونا تمہیں قیامت میں نہیں بچا سکتا۔ جب نوح جیسا نبی نہیں بچا سکے گا، لوط جیسا نبی نہیں بچا سکے گا، تو تمہارے شوہر کا ولی ہونا، عبادت گزار ہونا کہاں سے تمہیں بچا لے گا اگر تم نے اپنی زندگی کو نہیں بنائی۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ قرآن پیش کر رہا ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی، فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے ایمان لانے کا بہت پیارا واقعہ۔ اس کے گھر کی جو نوکرانی اور کام کرنے والی تھی وہ موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، اور فرعون کو پتہ چلا، بڑی سخت سزا دی، 3 دن 3 راتوں تک تیل گرم کیا اور اس عورت کو لائے۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کا بچہ، ایک 1.5 سال کا بچہ۔ 7 سال کے بچے کو تیل میں ڈال دیا، کأمس الذاہب، 2 منٹ میں ختم۔ 1.5 سال کا بچہ جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، اٹھا کر تیل میں ڈال دیا، کأمس الذاہب۔ اب ماں کے پاؤں آگے پیچھے ہونے لگے، تو اندر سے مرے ہوئے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور آواز آئی غیب سے کہ ماں تو نہ ڈر، تو جس کو تیل اور آگ دیکھ رہی ہے یہی جنت ہے۔ اب ماں کی ہمت ہوئی اور ماں کو بھی ڈالا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے خوشبو آئی، بیت المقدس جاتے ہوئے پوچھا یہ خوشبو کیسی؟ تو جبریل نے بتایا ایک ماں اور اس کی 2 اولاد موسیٰ پر قربانی دی تھی، یہ ان کی ہڈیوں کی خوشبو ہے جو یہاں دفن کی گئی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ ایمانی خوشبو ہے۔ جب اس عورت کے ایمان کو دیکھا تو فرعون کی بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئی۔ فرعون نے پہلے بہت بہلایا پھسلایا، تیرا شوہر رب ہے، خدا ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا نہ، سچا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ تو پھر سزا دی۔ سزا کیا دی؟ پھانسی دی۔ فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک تھی، وہ کھیلوں والا فرعون تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، کھیلے مارتا تھا، ایک لکڑا سیدھا رکھتا، ایک ٹیڑھا رکھتا، انسان کو زندہ سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیتا اور چاروں طرف آگ جلاتا تھا۔ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سزا دی اس نے۔ آپ انداز لگائیں میری ماں کہ آسیہ کے پاس جو دولت تھی وہ تو تمہارے پاس بھی نہیں، اس کو جو عزت ملی تھی، اس کا شوہر تو ربوبیت کا دعوے دار تھا، بادشاہ تھا، لوگ سجدے کرتے تھے، وہ فرش مخمل پر چلتی تھی، اس کے پاس جو کپڑے ہوں گے وہ تمہارے پاس بھی نہیں، لیکن جب ایمان آ گیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ آج میری ماں ٹھیکروں میں اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، ٹھیکروں میں اپنے شوہر کو کبھی مجبور کر دیتی ہے حرام کی چیز کھانے پر۔ ایسا نہ کرو۔ جب پھانسی دی گئی اور کھیلے مار دیے گئے تو آسیہ نے جو دعا کی قیامت تک قرآن میں محفوظ رہے گی۔ ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی کرتے نہیں آتا۔ کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ،
اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دینا، اتنا نہیں کہا، اندک، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں تیری پروس میں جگہ دینا، ونجنی من فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات دے، وعملہ، اور اس کے پولیسوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی اور اللہ کی پیاری بن گئی۔ قیامت کے دن اس آسیہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے ہوگا۔ اور ایک چوتھا واقعہ اس کے بعد سورہ تحریم میں اللہ نے بیان کیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا، اور ایک مریم جو عمران کی بیٹی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے بدن کی حفاظت کی، اپنے فرج کی حفاظت کی، ہم نے اس سے ایک نبی عطا کیا۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے میری ماں، قرآن تو اشارات میں بولتا ہے کہ اے میری ماں تو بھی پاک دامن رہے گی تو اللہ تیری گود سے بھی اولیاء پیدا کریں گی، صلحاء پیدا کریں گے، نیک اولاد پیدا کریں گے، بشرطے کہ تو پاک دامن رہے۔ پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت غلط آدمی کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نگاہ نہ کرے۔ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، جب یہ محبتیں آپس میں ہوتی ہے تو اس گھر سے ولایت آتی ہے، حفاظ پیدا ہوتے ہیں، دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بڑے اکابر گزرے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تقوی ہے، ان کے ماؤں کی پرہیزگاریاں ہیں، ان کے ماؤں کی دینداریاں ہیں، ان کے باپ کے حلال کمائی ہے جس کے اندر انہوں نے خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ میری ماں، اسی لیے ان چار واقعوں کے بیچ میں اللہ نے ایک آیت گھسائی، بیان کی، جس کو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ آیت ان چاروں کے بیچ میں اس لیے لائے تاکہ ان چاروں واقعات سے ہم عبرت لے کر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے والے بنے۔ لیکن جو شوہر خود نماز نہیں پڑھتا وہ سماج کو، وہ اپنی بیوی کو کیا بنائے گا، وہ بچوں کو کیا بنائے گا؟ جو شوہر خود زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کیا تعلیم دے گا، بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ اللہ مردوں کو بھی صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو بھی صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی جو میں نے عرض کر دی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ تمام عورتوں اور مردوں کو معاف فرما، تمام کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم گندے دل والے ہیں، اللہ تو ہمیشہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہا، ہم اس کو ناپاک کرتے رہے، ہم جسموں کو ناپاک کرتے رہے، تو ہمیشہ پاک کرتا رہا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح ہو گئے اور گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، ان کے گھروں کو جنت بنا۔ اے اللہ جو شوہر غلط راستوں پر چل رہے ہیں ان شوہروں کو صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیویاں غلط راستوں پر ہے ان بیویوں کو اپنے شوہر کی اطاعت، وفاداری، فرما برداری کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر کو جنت بنا دے اور جہنم بننے سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے مالک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن کا جاب نہیں ہے اللہ انہیں جاب عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔